And the bayan will be in Urdu. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، امام صاحب نے بھی قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں فالتو پیدا کیا ہے اور تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم نے اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ میرے دوستو کسی چیز کو بھی فالتو نہیں بنایا. عقل مند لوگ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے اور سورہ آل عمران کی دعا آخری رکوع پڑھتے تھے. اس میں عقل مندوں کی نشانی ہے، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی. سب بہت خوش قسمت مجمع ہے جو اللہ کی بات سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اس کی علامت ہے. اللہ کی بات سننا بہت بڑی علامت ہے، اللہ ہم سے راضی. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جس میں اللہ خیر دیکھتے ہیں بس اس کو اپنی بات سناتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر یہ سن بھی لیتے تو منہ موڑ کے چلے جاتے، یہ اللہ کی بات نہیں سنتے. تو اللہ کی بات سننے والا قرآن کہتا ہے عقل مند آدمی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کائنات کے سب سے بدتر لوگ ہیں نہ جو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں. إِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ ثُمَّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ان میں عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی بات سن لیتے تو ان کو سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلتی کہ آج انسان ایک دھوکے میں پڑا ہے. وہ سمجھ رہا ہے اس کی روزی مسجد کے باہر ہے. اتنا بڑا دھوکہ یہ ہے، میں اس دھوکے سے 30 سال گزار کے آ رہا ہوں کہ روزی کے مسجد کے باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. روزی باہر ایک سبب ہے، سبب سے اترتی ہے. بعض دفعہ اللہ بغیر سبب کے اتارتے ہیں. بنی اسرائیل کو 40 سال بغیر سبب کے اللہ نے روزی دی ہے. قرآن میں کر کے دیکھا 40 سال. سورہ مائدہ جو ہے، مائدہ دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتارا آسمان سے، پکا پکایا کھانا. مریم علیہ السلام کو روزانہ اندر بند کمرے میں روزانہ نئی روزی پہنچائی بغیر موسم کے. سردی میں درخت میں سے کھجوریں نکال دیں. ایک بہت بڑا امت میں میرے دوستو. اچھا باہر کی محنت سے کسی کے کام بھی نہیں بن رہے، یا تو کوئی سیٹ ہو گیا ہو. ابھی تک مجھے 30 سال ہو گئے، میں تو ایک کو بھی سیٹ نہیں دیکھا. بس وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دعا کریں میں آسٹریلیا شفٹ ہو رہا ہوں، سیٹ ہو جاؤں گا. پھر آسٹریلیا میں دعا کرواتا ہے امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں، سیٹ ہو جاؤں گا. پھر امریکہ سے ابھی میں کینیڈا سے ہو کے آ رہا ہوں، کافی لوگ یہاں سے وہاں گئے سیٹ. ابھی جب میں گیا تھا 2020 میں کینیڈا، تو وہ ابھی امریکہ سے وہاں پہنچے. اب میں گیا ہوں، کہہ رہے ہیں ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں، ڈیلس سیٹ ہو جائیں گے. کوئی سیٹ نہیں ہو رہا. کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ چائے بنانے والا چینی نہ ڈالے، ہم اسے ہلائی جائیں. وہ کہ بیوقوف میں نے تو میٹھا ڈالا ہی نہیں، چینی ڈالی نہیں، تم کیسے میٹھا کر. اللہ نے زمین کے کسی اسباب کے ساتھ ہماری روزی کا تعلق نہیں جوڑا. اللہ جس وجہ سے، کیونکہ میرے دوستو سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے دین پہ چلنا چاہیے نا. آج معلومات کی کمی نہیں ہے نا. سب کو پتہ چاہیے نماز پڑھنی چاہیے. سب کو پتہ ہے. میں نے کسی مسلمان سے ابھی تک یہ نہیں سنا کہ تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے بھائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آئے گا نہیں، کیا کریں، کرنا چاہیے. لیکن میں کروں کیسے؟ میں پھنسا ہوں. بچے بھی تو پالنے ہیں، گھر بھی تو ہے. اتنی ساری ہنڈرنسز میرے دوستوں آئی. کیوں؟ کہ اللہ تبارک ہمیں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے میرے دوستو. صرف یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے نظام کو یہ سر کی آنکھوں سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ سارے نظام کو سر کی عقل سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ سارے نظام کو کان کے سر کے کان سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ابھی مولانا نے پڑھا ہے یہ اتنی شدید آیتیں ہیں. فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں یہ آخری سورہ مومنون کی 4 آیتیں، تم جو ہو کسی پہاڑ پہ دم کر جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میں نے تو اس کے بڑے فائدے دیکھے کہ کسی کو جو ہے کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بیماری آئی ہے، لیکن کیا ہے کہ آج کل مسلمان کان میں دم کم کرتے ہیں، ناک میں دم زیادہ کرتے ہیں. ناک میں دم جو ہے نا ان میں بڑا اثر ہے. کان کے دم میں اس کا اثر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے نا. کیونکہ میرے دوستو آدمی جب یہ نماز جو ہے نا یہ چھوٹے ایمان سے بھی پڑھی جا سکتی ہے نا.
बॉर्डर है कुफर का, इस्लाम का। जर्रा बराबर ईमान हो, आदमी 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेगा, लेकिन वजू के बगैर नमाज नहीं होती ना। जब अल्लाह ताला इसको पाक करते हैं वजू से, फिर नमाज पढ़वाते हैं। बगैर वजू के नमाज जानबूझ के पढ़े तो उलमा से पूछे इस्लाम में रहता ही नहीं रहता। तो अल्लाह इसको पहले वजू करवाते हैं, फिर आके खड़ो। जर्रा बराबर ईमान जो नजर ना आए, मस्टर्ड सीड, वो नमाजी बन जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, दावत का काम अल्लाह किसी गुनहगार से नहीं लेते, अपने दीन का काम अल्लाह किसी गुनहगार से नहीं लेते। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, जहन्नुम में कौन है? इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुतरफीन व कानू युसिर्रून अल हिंसल अज़ीम। ये जहन्नुमी कौन है? ये दुनिया में लग्जरियस लाइफस्टाइल के शौकीन थे, ये अच्छी जिंदगी ऐश वाली गुजारना चाहते थे, ऐश व इशरत वाली, गाड़ियां अच्छी हों, सोफे अच्छे हों, बेड अच्छा हो, बस मैं यहाँ रहने आया, मैंने थोड़ी मरना है, मैं तो यहाँ रहने आया हूँ। ये इसके पीछे पड़े हुए थे। क्योंकि मेरे दोस्तों, कसम खाने को तैयार हूं, जरूरत जिंदगी की वजह से कभी इंसान दीन से नहीं कटता ना। मैंने अपनी, जो मुझे थोड़ा सा अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके वो जो ख्वाहिशात की बदतरीन जिंदगी थी उसको आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन किया। अल्लाह का फजल कर, क्योंकि मैंने लोगों को देखा इतने सुकून में कैसे हैं, इनको सेहत है, इनको आफियत है, क्यों कि इन्होंने अपनी जिंदगी कट डाउन की है। आदमी जब फंसता है ना, क्यों फंसता है? अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कुरान में, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदून रब्बहुम बिलगदाति वशी। ए मेरे नबी जी, आप भी खुद, आप रोजाना सुबह शाम उस मजलिस में बैठना लाजिम पकड़ लें जहाँ लोग अल्लाह की बात करते हैं, जिनको वही आती है, उनको जरूरत है सुनने की, है ना। हालांकि जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने हमें बताया कि देखो मैंने भी, क्योंकि मेरे दोस्तों, जितना मर्जी बड़ी खिलाड़ी हो जाए, प्रैक्टिस की उसको जरूरत है, बल्कि बड़े खिलाड़ी को और प्रैक्टिस की जरूरत होती। मुल्क का लोड होता है, कौम का लोड होता है, लोग उसके लोड होते हैं। तो अल्लाह नबी से कह रहे हैं कि आप भी पाबंदी के साथ सुबह शाम रोजाना। क्यों कहा मेरे दोस्तों? ये मट्टी की सिफत है मट्टी को रोजाना पानी देना पड़ता है, और हमारी जो क्रिकेट ग्राउंड की मट्टी होती है उसको बहुत पैसे लगते हैं, करोड़ रुपए सालाना लगते हैं, उसको हर बार हरा रखना है, पिच को हर बार जानदार रखना है कि पिच में मैच हो सके। अब ये पिच बिल्कुल ढीली हो चुकी है, ये हमारी पिच ऐसी है कि दुनिया के काम के लिए तो बीवी छोड़ देगी ना, कि अमेरिकन पासपोर्ट चाहिए, बीवी पाकिस्तान में रह रही है, बस दुआ कर दें, 5 साल हो गए, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे भेज रहा हूँ $2000, तो माशाल्लाह कोई तंग नहीं करती। ये बच्चे को छोड़ सकती है पिच सारे कामों के लिए, तो मैं FRCS कर लूँ से, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए भी बच्चों को छोड़ने को तैयार है अल्लाह ताला। तो हमारी पिच ग्राउंड पे जो क्यूरेटर है, ग्राउंड्समैन, वो फजर और असर के बाद ठंडी धूप में 2 दफा ग्राउंड को पानी देता था। 24 घंटे अल्लाह ताला ग्राउंड को खुद सीख कर देते थे। ये मट्टी की सिफत है, इसको 2 दफा पानी चाहिए। तो अल्लाह नबी को कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, आप भी सुबह शाम रोजाना उस मजलिस में बैठना लाजिम पकड़ लें जहाँ लोग अल्लाह की बात करते हैं। और ये लोग कौन हैं? अल्लाह ने लोग भी बताए, ऐसे नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये अल्लाह की बात सुनते हैं, अंधे बहरे होकर गिर नहीं जाते, तहकीक सोचते हैं। अल्लाह फरमाने किनके साथ जुड़ना है मेरे दोस्तों, किनके, ये भी बताए किनके साथ जुड़ना है। ये वो हैं युरीदून वजह, ये जो बैठते हैं ना, अल्लाह की बात करते हैं, ये आपके पास आते हैं, गश्ती करते हैं, ये इस काम से कुछ भी नहीं चाहते, ये सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। ये आपसे माल भी नहीं मांगेंगे, आपसे शाबाशी नहीं, आपसे नहीं कहेंगे हम कुछ दो, ये बस आपसे चाहेंगे कि भाई हमारी बात सुनो, हमारे साथ बैठ जाओ, हम भी बर्बाद हुए थे, हम भी परेशान थे, ये हम थोड़ी देर 1-2 महीने हम अमाल में बैठे, अल्लाह ने हमारी जिंदगी पलटी सुकून। ये वो लोग हैं जो आपसे कुछ नहीं चाहते। और नबी जी, वला तादू ऐना का अनहुम, और ए नबी जी, आप अपनी नजरें इन मजालिस से ना हटाइएगा, इन लोगों से ना हटिएगा आप। क्यों? किसकी वजह से? तुरीदू जीनतल हयात दुनिया, दुनिया की जीनत की वजह से। मेरे दोस्तों, दुनिया की जीनत हमें मरवा दी है ना। हमें, आज मैं वो भाई के यहाँ ठहरा हूँ, किसी भाई के घर में, तो मैंने देखा यहाँ तक आ गया कि उसके हाथ पे रखो तो गार्बेज डस्टबिन खुद खुल जाता है ना। ये एक पूरी एक पॉलिसी की है। अल्लाह कुरान में कहते हैं, लक़द खलक़ल इंसान फी कबद, हमने इंसान को फितरत मुशक्कत पे पैदा किया। अच्छा, अनजाने में इन्होंने हम पे ऐसा, क्योंकि एक यहूदी आया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मदीना में, तो उसने अपने यहूदियों से कहा कि मुसलमानों का इस्लाम तुम नहीं छीन सकते, मुश्किल है। ये तो 3 साल शेब बिन अबी तालिब में भूखे रहे, इनकी औरतों के दूध आना बंद हो गया, बच्चे भूखे मर गए, इस्लाम छोड़ो, इनको चंद चीजों की आदत डाल दो, गया इस्लाम। एक, इनको नावल डाइजेस्ट पढ़ने की आदत डाल दो, नावल, ये फेसबुक, व्हाट्सएप,
اخبار آج کیا ہو کل, کیونکہ اخبار کی جس کو عادت پڑ جائے نا, جس کو اخبار روزانہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے, ہم دیکھتے ہیں عید میں نا وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اخبار وہی 3 دن سے پڑھ رہا ہے, کوئی نئی خبر سناؤ, کہیں بم پھٹا ہے, کہیں نیا ہنگامہ ہوا ہے. پرانی خبر پڑھنے کا شوق ختم جب یہ 3 دن پرانا اخبار نہیں پڑھ سکتا, جو 1400 سال پرانا قرآن حدیث کیسے پڑھے گا؟ پہلا کام ڈالا ان کو ڈالو قرآن, یہ ڈالو نائب. اور میں نے واللہ سچ بتا رہا ہوں, اتنے حج عمرے دیکھے ہیں لوگوں کو, لیکن جو یہ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں نا, ٹوائلٹ میں بھی جا کے, باتھ روم میں بھی جا کے موبائل دیکھتے ہیں. میں نے ہدایت کس کو کہتے ہیں میرے دوست؟ ہدایت اپنے پاس سے تھوڑی نماز پڑھ رہا ہوں, نہیں میں حج کر رہا ہوں. مشرکین ہر سال حج کرتے تھے. ہم تو اللہ سے پوچھیں گے, اس کے رسول سے اور علماء سے پوچھیں گے. اللہ نے ہدایت کی 4 علامتیں بتائیں. سب سے پہلے دیکھو میرے دوستو, یاد رکھنا, میں باتیں بھول جاؤں گا, میں تو اس وقت نیند میں ہوں, تو معذرت بھائی ادھر ادھر نکل جاؤں تو مجھے روک دینا. تو فرمایا کہ 3 کام ان میں ڈال دو, 3 کام. ان کو ناول ڈائجسٹ کی. دوسرا, ان کے گھر میں ناچ گانے کے آلات ڈال دو, انسٹرومنٹ. موبائل میں بیل بجے, جیسے حرم میں بھی بیل بجے, ان کے گھر میں میوزک چلا دو. بس میوزک شیطان کی اذان ہے. موسیقار جنید جمشید کتنی دفعہ پلٹا, حالانکہ ماشاءاللہ ایسا مول تھا, تقی عثمانی صاحب, طارق جمیل صاحب, رفیع عثمان, سارے علماء اس سے محبت دوست تھے ان کے اوپر, لیکن گانے نہیں چھوڑے تھے نا, ادھر ادھر پھرتا. کیوں کہ شیطان جو گانے سنتا ہے اس کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا, لیکن کبھی خدا نہ خواستہ کوئی پرانا گانا چلتا ہے نا حرم میں, میری کھوپڑی پورے 1 مہینے گھومتی ہے اس گانے سے. یہ اتنا خطرناک کام ہے. ناچ گانے کے آلات ڈال دو, اور تیسری چیز ان کو آرام کی عادت ڈال دو. اسلام کی زندگی سے ایسے نکلے گا جیسے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آرام, کیونکہ میرے دوستو تو پاگل ہے کشتی کو پانی سے باہر نکال کے چلائے. کشتی پانی کے لیے بنی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا مشقت کے لیے کیا. جب عورت 9 مہینے باہر سے مشقت سے گزارتی ہے, اللہ اس کے اندر بچہ دے دیتا ہے. جب تک ظاہری مشقت نہیں ہوگی اندر کچھ نہیں بنے گا. زمین پہ جب تک ظاہری مشقت, زمین ہے زمین, مٹی, یہ مٹی ہے, اس پہ جب ظاہری مشقت آتی ہے گرمی کی 50 ڈگری. اچھا ہمارے یہاں سب سے اچھا آم کہاں نکلتا ہے؟ سکھر میں اور ملتان میں. سندھ کی سب سے گرمی جو زیادہ سکھر میں ہے, اور پنجاب کی ملتان میں. یہاں سے سب سے اچھا آم انور رٹول نکلتا ہے. جتنی مٹی پہ گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم. اب اس مٹی پہ اے سی چل رہا ہے, یہ تو کریلا نکالے گا, آم نکال کے دکھا دے. تو ذرا سا ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بیان کیا, بھوک پہ دوڑا دوڑ, ادھر صحابی کو گرایا, ادھر صحابی کو, صفے گرا دی صحابہ کی, اور بیان کے بعد 8 روٹیاں اور 1.5 پیزا کھا گیا. ہمارے تو بیان اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, بیان کچھ عمل کچھ نہیں. یہ مٹی کیسے میرے دوستو, میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں. آخرت تو چھوڑو, دنیا میں کچھ نہیں ملے گا جو آرام پسندی کا عادی ہوتا ہے. مٹی پہ جب تک شدید گرمی نہیں پڑتی, مٹی کی اجوا نکال ہی نہیں سکتی. قسیم کی اجوا بہت زبردست, مدینہ کی, کیونکہ ان کی گرمی شدید ہوتی, اس سے اجوا نہیں کی, میٹھی ترین چیز. اور کھجور جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مومن سے تشبیہ دی ہے کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے. درخت, اس کی کوئی چیز بھی فائدہ نہیں ہوتی, بے فائدہ. آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہمارے مدینے میں علماء ہیں, انہوں نے کھجور کے درخت کی نا تحقیق کی. کھجور کے درخت کو لیا, گوٹلی کھجور, اور یہ کھجور کے جو اوپر ٹوپی ہوتی ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے نا, ایک ہوتا ہے ٹوپی پہننا, ایک ہوتا ہے ٹوپی پہنانا. پہلے مسلمان ٹوپی پہنتے تھے, آج پہنا رہے ہیں نا. تو کھجور کی ٹوپی, یہ ٹوپی اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ ٹوپی پہنتا رہے گا نا, اس کے اندر کیڑا نہیں گھسے گا. یہ جو آج کل کیڑے ہیں نا, نئے سیل فون کا کیڑا اور نئے گاڑی کا کیڑا, ادھر ادھر کے کیڑے, یہ ٹوپی روکتی ہے. یہ ٹوپی عجیب چیز ہے. سائنس ابھی پروف کیا ہے کہ جب تک کھجور پہ ٹوپی رہتی ہے کیڑا اس کے اندر گھس نہیں سکتا. میں تو کھجور والی کیڑے, وہ ٹوپی, اور ٹوپی میں کینسر کا علاج ہے. آپ بتاؤ, میں نے ایک عالم کو بتا دیا, اس سے کہا مجھے بڑی یہ بیماری ہے. میں کہا آپ ٹوپیاں کھائیں. ان کا آپ کا دماغ کھائیں یار, آنکھیں بند کر کے ٹوپی کھا لیں. کہ تبلیغیوں کو اور یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کو ذرا کھانے میں ذرا احتیاط کرتے ہیں, کھانا نا. وہ ہمیں کہا آپ کا پرہیز ہے؟ میں کہا ہمارا صرف کم کھانے سے پرہیز ہے, باقی جو مرضی لے. ایک ہم سے جماعت نے کہا آپ کتنا کھاتے ہیں؟ میں کہا جی ہم صرف 1 دفعہ کھاتے ہیں, زیادہ اہتمام نہیں کیا. ان کا کیوں؟ میں کہا 3 گھنٹے میں, یہ نہیں 24 گھنٹے میں, 3 گھنٹے میں 1 دفعہ کھاتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی جم میں مشقت نہ کرے, اس کے مسل بن جائیں. آج انہوں نے باطل نے کیا ہمارے ساتھ, ہمیں آہستہ آہستہ. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب کے اچھے بڑے مسل ہوتے تھے, وہ WC یوں کھینچتے تھے, اس میں چین ہوتی تھی نا, ایسے چین, تو مسل بنتے رہتے تھے. انہوں نے کہا یار یہ مسل بن رہے ہیں, اس کو بٹن دے دو, ہے نا. اب وہ مسل بند ہو گئے, ٹھس,
اب بٹن دے دیا, اب بٹن چلو ابھی انگوٹھا بن رہا ہے, یہ بھی چھوڑ دو, یہ بھی چھوڑ دو. ابھی ہم دبئی میں بیٹھے تھے, دو میرے جاننے والے, میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا لیٹا ہوا تھا, ان کی باتیں سن رہا, سیٹ تھے دونوں دیندار, دونوں حج کیے ہوئے, ہر سال حج, پتہ نہیں 15 حج. وہ کہہ رہے تھے میں نے ٹوائلٹ بنایا ہے, ٹوائلٹ کا تذکرہ, اللہ کہتے ہیں نا میرا تذکرہ, میں نے ٹوائلٹ بنایا ہے, اس کی ٹائلیں ایکسٹرا لے لی ہیں چائنا سے جا کے, تاکہ اگر ایک بھی ٹوائلٹ ٹوٹ گئی تو مجھے قبض ہو جائے گا. اور میں نے جو WC لیا نا, اس سے دنیا کی نمبر 1 WC, تو WC کے ٹاک ہو رہی ہے 2 گھنٹے. تو میرے دوستوں انہوں نے کیا کہ بٹن دے دیا. اب چائنا میں اور جاپان میں اس کوئن ڈالو تو آپ کے نا وہ WC میں ایک نیچے برش ہوتا ہے, اب آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, ٹوٹل آٹو پائلٹ ہے. آپ بیٹھ جاؤ, سیل فون نکال لو, خوب مزے کرو, اور باہر لوگ چیخیں ماریں, آپ موبائل میں لگے رہو, اور خود آٹو پائلٹ پہ وہ چلے گا, صفائی. یہ انہوں نے ہمیں ٹھس کر دیا. پھر کہا یہ کلچ دباتے ہیں گاڑیوں میں, اس کو چینج کرو, آٹومیٹک گاڑیاں دو, یہ پیر موو ہو رہے ہیں. پھر کہا یہ ونڈوز ہیں, یہ ہلاتے نہیں, ان کو پاور ونڈوز دو. پھر ان سے کہا نہیں یہ جو ہے نا ریموٹ کنٹرول دو, AC وہاں جانا پڑے گا, TV کا ریموٹ دو. پھر یہیں کھڑے ہو گے, کون ہے, یہیں سے گیٹ کھول دو, تو یہیں سے گیراج دور سے کھولو, باہر نہ نکلو. انہوں نے ہمیں ٹھس کر دیا. ٹھس آدمی اس اسلام پہ نہیں چل سکتا جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ نے اسلام کو جوڑا مشقت سے. میرے دوست, یہ انبیاء ایسی مشقت آ کے اٹھاتے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں, خلیل اللہ جس نے آگ میں جاتے ہوئے اللہ کی مدد, فرشتوں سے مدد نہیں لی, کہ اللہ نے بھیجا ٹھیک ہے, میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب جناب آگ میں ڈالے گئے, منجنیق سے پھینکے گئے اوپر سے نیچے. یہ اب اللہ ان سے جا رہے ہیں, بستی دیکھی تباہ ہوئی, تو کیا اللہ تعالیٰ یہ بستی تو کیسے زندہ کرے گا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو یقین نہیں کہ اللہ اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں, اللہ تو دل کو دیکھتا ہے نا, اللہ دل کو دیکھتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ الَّتِي تَتَّبِعُ الْأَفْئِدَةَ, جہنم کی آگ سینوں میں گھسے گی, اللہ دل کو دیکھتا ہے. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, نہ مال کام آئے گا نہ بنون بیٹے, وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا. قلب سلیم, قلب سلیم. تو ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم اللہ نے دیکھا, پکا تھا. کہا اچھا ابراہیم علیہ السلام آپ 4 پرندے لے کے آؤ, ان کو اپنے ساتھ رکھو, ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو, ان کو پالو. 4 پرندے. اب یہ پرندے اور یہ جو نا حلال جانور, ان سے محبت ہو جاتی ہے. یہ جو بقرہ عید پہ کہتے ہیں نا قربانی کرو, دے دو بکرے. میرے دوستو اللہ غریب فقیر نہیں ہے. اللہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم تو سب فقیر ہو, ایک اللہ کی ذات غنی ہے, ہم حمد کے لائق. تو اللہ کہتے ہیں جانور لو, اس کو چراؤ, اس کو پالو, جیسے نبی کرتے تھے. اس سے تمہارے اندر تواضع آئے گی. جب جانور تم 1-2 مہینے پالو گے, میں نے ساؤتھ افریقہ میں بچوں کو اور بوڑھی ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا, ذبح ہوتے ہوئے, جب ان کے 3 مہینے سے بکرے تھے. اللہ محبت ڈال دیتا ہے نا پرندوں سے. اب پرندوں سے, اور وہ تو نبی اتنا شفیق, ماں باپ سے زیادہ شفیق. اب وہ پرندے 4 پالے, کہا ابراہیم علیہ السلام اب ان کو ذبح کرو. اب تو ذبح کیا نا, جیسے بیٹے کو بھی کوشش کی. اب ان کے 4 سر الگ کر لو, اور ابراہیم صاحب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو, اور ان کو اب آپس میں ملا دو. اور اے میرے خلیل, اب ان کے 4 جز بناؤ, اور ایک جز لو اور وہ وہاں جا کے پہاڑ پہ رکھ کے آؤ. اب میرے دوستو اللہ نے یہاں کیوں نہیں کروایا؟ کیوں یہیں کروا دیں آنکھوں کے سامنے؟ یہ سٹوری ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ اور وہاں کے جہاں کے علماء جہاں یہ قصہ ہوا ہے, میں نے ان سے خود سنا عرب, کہ وہ پہاڑی پہ جانا کم از کم یا تو 3 مہینے پیدل یا 1 مہینے کا سفر ہے. اب یہ اتنا لمبا سفر کیوں؟ کیونکہ میرے دوستو دین ادخلوا فی السلم کافہ, یہ نماز دین نہیں ہے. آنکھ انسان نہیں ہے, وہ آنکھ آری انسان نہیں, پورا جسم انسان ہے, آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, ہاتھ بھی. اسلام یہ نماز نہیں ہے صرف. اور یاد رکھنا میرے دوستو, اللہ نے نماز سے دنیا میں کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا, پوری بات سنیے گا. اللہ نے کہیں نہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین. آج میرے دوستو میرے آنکھوں کے سامنے نمازی اسلام چھوڑ رہے ہیں. یہ نماز سے وعدے پورے نہیں ہو رہے. اللہ نے نماز سے جنت کا وعدہ کیا ہے اگر تو مسلمان بن کے چلا گیا. کہ مسلمان بن کے جانا میرے دوستو اتنا آسان کام ہوتا نا. تو یوسف علیہ السلام جیسا آدمی جس کو اللہ کہہ رہے ہیں احسن قصص, بہترین قصص, اور اللہ کے نبی ان کے صبر کی تعریف کر رہے ہیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ میرے سارے زمین آسمان کا مالک بنانے والا, میری دنیا آخرت کا ولی, میرا گارڈین, او اللہ مجھے مسلمان کی موت عطا کرنا اور نیکوں کے ساتھ شمار کر لینا. میرے دوستوں مسلمان, یا اللہ ڈاکٹر بنا دے, یا اللہ انجینئر بنا دے, مسلمان بنوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو, ڈرو مجھ سے. میرے دوستو سچ بتاؤں مجھے تو ڈر نہیں لگتا. اللہ مجھے معاف کرے.
اللہ قرآن میں کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن اللہ پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی خشیت سے پھٹ جاتا۔ پورے رمضان میں میرا ایک آنسو نہیں نکلا میرے دوستوں، کتنا ہمارا دل کہاں چلا گیا، میں تو خود پریشان ہوں۔ بلکہ میرے دوستوں روزے، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ سعید بھائی مجھے روزے میں غصہ بہت آتا ہے، میں کہا تو بہت 2 نمبر آدمی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی کی علامت کیا بتائیے؟ والکاظمین الغیظ، تقوی والے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر روزے سے غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا میرے دوستوں، یہ روزہ 2 نمبر ہے۔ کہ ہم اس وقت آج کل روزہ صرف کھانے پینے کا رکھ رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، گانے، میچ، یہ وہ، اس کا روزہ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ میرے دوستوں جس کی چاروں گاڑی کی کھڑکیاں کھلی ہوں، چاروں کھڑکیاں، اور اے سی چلائے، گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جس کی چاروں گاڑی کی کھڑکیاں کھلے ہو سردی میں، ہیٹر چلائے ٹھنڈ، ہماری چاروں کھڑکیاں کھلی ہیں گناہ کی، آنکھ کی، کان کی، خیالات کی، زبان کی، اس لیے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، اس سے تقویٰ نہیں آ رہا۔ اور اللہ کی قسم تقویٰ آ گیا، اس گندی دنیا سے اللہ آپ کی حفاظت کرائے گا۔ اللہ آسان ترین روزی آپ کو گھر بیٹھ کے کھلائے گا۔ سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ اگر اللہ کا ڈر آ گیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آذان ہوئی، عائشہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ایک دم چہرہ بدل گیا۔ کیا ہوا اللہ کے رسول، کیا ہوا آپ کے چہرے کو، کیا ہو گیا؟ یہ خوف، یہ رنگ کیوں بدل گیا؟ کہا تم ہو کون؟ کہا آپ کی بیوی عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ہے ابو بکر؟ ابو قحافہ کا بیٹا۔ کہا میں کسی کو نہیں جانتا۔ اتنا خوف۔ ابراہیم صاحب کا وہاں جاؤ، وہاں رکھ کے آؤ، واپس بلایا، پھر دوسرے 4 پہاڑ پہ بھیجا۔ ایسے میرے دوستو یہ وسیم اکرم گھر بیٹھے نہیں بنتا، بڑے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے مشقت سے جوڑا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راستے کے، جو اللہ کے لیے مجاہدے کرے گا، جو اللہ کے دین کے لیے مجاہدے کرے گا۔ لڑکیاں آ رہی ہیں سامنے سے، اب مجاہدہ آ گیا، نظریں نیچی کر رہا ہے، یہ سامنے حرام ہے، یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا حرام سے، یہ مجاہدہ کرے گا۔ جو اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے مجاہدے کرے گا اپنے نفس، کیونکہ میرے دوستو سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں دیکھا۔ اور ایک تو ہے نا ہونا، آپ کے پاس پیسے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اشرف مبشرہ کیوں بنے؟ پیسے تھے لیکن نفس کے ساتھ مجاہدہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کے، قسمیں 4 کھائی ہیں، قسمیں، یہ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اے انسان اس خواہش پہ نہ چلنا، اس کو کنٹرول کر لینا، یہ مروا دے گی، ہر سال نئی، ہر سال یہ مروا دے گی۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کون ہے؟ یہ عیاشی کے شوقین تھے اور لائف سٹائل لگے، اور یہ گناہ کبیرہ پہ اصرار بہت کرتے تھے۔ گناہ ہو جاتا ہے، ماں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا انجانے میں، غلطی سے گناہ ہوتا ہے، اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا، یعنی قتل کے بعد وہ آدمی بنا دیا جس واحد آدمی سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ بہت کریم رحیم ہے۔ 70 صحابہ شہید کر کے چلے گئے، حضرت خالد بن ولید اللہ نے سیف اللہ بنا دیا۔ حضرت واشی نے قتل کیا حضرت حمزہ کا، ٹکڑے کر دیے کان آگ کے، اللہ نے صحابی بنا دیا۔ اتنا بڑا کام لیا کہ جا کے وہ مسلمہ قذبہ کو جا کے قتل کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں ان 4 کو مجاہدے کرائے۔ اب کہا ابراہیم السلام بلاؤ ان کو اپنے زبان جو نام رکھے تھے، بلایا میرے دوستوں، کھوپڑیاں ان کے ایک ایک چل کے گئی ہیں، جو خون پڑا تھا خشک وہ زندہ ہوا ہے، اور جا کے وہ خون جڑا ہے اور پورے جسم، اور وہ پرندے چل کے واپس آئے۔ میرے دوستوں یہ جنت اتنے آرام سے نہیں ملتی۔ دین ہر چیز کو اللہ نے محنت سے جوڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے 25 سال کی محنت کرو، انجینئر بننا ہے 25 سال کی محنت کرو، کرکٹر بننا ہے 12 گھنٹے گراؤنڈ میں رگڑا کھاؤ۔ میرے دوستوں ہمارے سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے جو ہے یہ آرام پسندی کے، کیونکہ ہم سے جو دین چھوٹ رہا ہے نا، اللہ نے صاف کہا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس لیے پیدا کیا تم صرف میری عبادت کرو بس۔ عبادت کس کو کہتے ہیں، عابد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، کسی کی غلامی کے انڈر ہو۔ یہ نوکری نہیں ہے 9 to 5، غلامی، عابد۔ عبادت کس کو، عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ عبد کہتے ہیں مٹی کو، اس مٹی کو جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آتی ہے، اس کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے تواضع والے آدمی تھے، وہ اپنے آپ کو کائنات کے سب سے چھوٹا انسان سمجھتے تھے۔ جو میرے دوستوں اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے گا، اس کی جنت بہت اونچی ہوگی۔ عبد، میرا بندہ،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں سعید بھائی آپ نے یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی میں تو یہ اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کیسا ہے؟ کہا بہت سردار ہے, اور جہاں لڑکی کا پیغام دے اس کو لڑکی دے دیں, جو مال ادھار مانگے اس کو ادھار دے دیں. اس سے لوگ مشورے کرتے ہیں. کہا اچھا, کہ یہ آدمی کیسے؟ کہا ایسی عام معمولی سا آدمی ہے, یہ مولوی یہ سعید انور بہت مشہور, یہ تو ایسی ہے تبلیغی, کوئی بھی نہیں جانتا, نہ کوئی اس کو منہ لگائے, نہ اس کو کوئی لڑکی دے, نہ کوئی اس کو ادھار دے, نہ کوئی سے مشورہ لے. کہ ساری دنیا سعید انور سے بڑھ جائے, اس غریب آدمی کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری دنیا اللہ کو غربت پسند ہے. 5 عظیم ترین اولو العزم نبی اللہ نے سب غریب بنائے, اختیاری غربت. میرے دوستو آج ہم سے دین چھوٹ رہا ہے, یہ زینت. اور شیطان نے کہا تھا, جب شیطان کو اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے, لعنت ہو تیرے منہ پہ, اس نے اللہ سے دعا کی, قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت تک بس ڈھیل دے. اللہ نے کہا جا ڈھیل دے دی, جا ایک وقت المعلوم تک. اس نے دعا کی, یا اللہ قال رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اے اللہ, اے میرے, اسے بھی رب کا اللہ کو, یعنی وہ نہیں مانتا, اے میرے رب, اے میرے رب, جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا تیرے ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. کیسے؟ ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا. کیا بناؤں گا خوبصورت؟ 7 چیزیں خوبصورت بناؤں گا. ان کو عورتیں بہت خوبصورت بناؤں گا دکھا کے. شادی کے بعد یہ پریشان ہوں گے, یہ کیا کر لیا. شادی سے پہلے ایسا خوبصورت دیکھے گا کہ بس اسی سے شادی کرنی ہے, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا. لڑکی بھی پاگل, لڑکا بھی پاگل. ہمارے ہاں تو اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں شادی سے پہلے. وہ جو ہے آج کل تو لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں نا. ایک شادی میں لڑکے لڑکیاں دونوں میک اپ سے آئے ہوئے تھے, تو وہ ایک دم جنات آ گئے, وہ تو ڈر گئے وہ جنات. تو انہوں نے مفتی صاحب کو, مفتی صاحب مرد نے فون کیا, بھائی ہم جنات آ گئے. ان کا تم عورت اور مرد صاحب جاؤ منہ دھو کے آؤ. اب وہ سارے کے منہ دھونے, تو جناتوں کا فون آیا, مولوی صاحب یہ کون سی مخلوق, جنات ڈر گئے. سب نے میک اپ کیا. میرے دوستوں کا میک اپ کروں گا خوبصورتی کا. میں ان 7 جگہ سے ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ہو, میں دیکھ کے آؤ. میرے پاس تو یہ 7 چیزیں آتی تھی. ہم تو ہے نا جاتے ہیں, ہمارے پاس 7 چیزیں آتی تھی. پوری دنیا میں کون سب سے پہلے عورتوں سے مروائے گئے عورت. اور فرمایا شیطان کا چال تو کمزور ہے, عورت کا مکر تو قوی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو گئی اماں جان کہ پہلے پھل کھاؤ ورنہ بات نہیں کروں گی. اب جب عورت کہہ دے, پھر تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے فون پہلی شادی کے سال میں نام رکھا بیوی کا بیبی ڈال. بیبی ڈال فون ہے, ماش بیبی ڈال. دوسرے سال میں لکھا باربی ڈال, پھر سے بال ذرا بوڑھے ہو گئے, باربی ڈال. اب اس کا نام رکھا پیناڈول کا فون ہے, نام چینج ہے. بہت خوبصورت دکھائے ایسا, امی اسی سے کرنی. اور لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں, اس سے کرنی ہے. لاہور سے پکڑی گئی لڑکی, پڑھی لکھی دیندار, لاہور میں کسی سے شادی کر لی پولیس طرح. یہ روز کس سے ہو رہے ہیں, ایسے پھنسائے گا ان میں مرد ایک دوسرے کو. نمبر 2 یہ اولاد میں پھنسائے. اولاد ہاں انشاءاللہ دین کا کام کریں, جو اولاد سیٹ کر لوں, بس اولاد کبھی سیٹ نہیں ہوتی میرے دوستو. اللہ کو اب سیٹ کر کے اولاد سیٹ کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جیسے اللہ کے ساتھ ہے ایسی اولاد اس کے ساتھ ہے. کیوں؟ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, فرشتوں سے کہتے ہیں جبریل سے ان کے دل میں اللہ کی ان کے دل میں محبت ڈال دو, سوا مخلوق کے دل میں. یہ بچوں سے پھنسوائے گا, مروائے گا میرے دوست. اور آج یقین کرو میں جاتا ہوں نا, مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے, لیکن میرے اندر کوئی پاور نہیں, میرے اندر کوئی ہے نہیں. بچے ماں باپ کے سر پہ جوتے مار رہے ہیں. مجھے ایک بچہ لے گیا کہ میرے بڑا بھائی پیسے دیتا ہے باپ کو, روزانہ 20 مہینے کے 25,000 دیتا ہے, روزانہ بیوی کے کہنے پہ سر پہ 10 جوتے مارتا ہے, مار باپ کو. میں ایک جیل میں بچے سے ملیں گا, 20 سال کا بچہ, 20 سال کا. اسے کہا ایس ایس پی سے بات کرو, مارو اس کو تھپڑ 2-4. اس نے رات کو 20,000 روپے کے لیے ماں باپ کی چھری سے گردن کاٹ دی. میرے دوستو یہ اولاد اللہ کو ناراض کر کے کوئی ہمارا جو ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا. تیسری چیز کہاں پھنسوائے گا, سونے میں, چاندی میں, اور برانڈیڈ چیزوں میں, برانڈیڈ ہارسز, برانڈیڈ چیزیں. بس امی ایک دفعہ رولکس دلا دیں, بس ایک دفعہ مجھے نا کوئی برانڈیڈ باس کی شرٹ, فلاں کی شرٹ, فلاں کی شرٹ. حضرت عمر کون تھے؟ میرے بعد کوئی نبی عمر ہوتا اگر ہوتا, پورے کپڑے اس سے بھرے پیبند سے, پورے کپڑے. اور کس میں پھنسائے گا؟ ہرس اور انعام, کھیتیوں میں, پراپرٹیز میں. پراپرٹی آج کل لوگ عجیب بات کر رہے ہیں, میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں. تو پھر اللہ آپ کی اسٹیٹ انریل ہے؟ اگر یہ ریئل ہے تو وہ تو انریل ہے. 5 سال بعد پتہ چلتا ہے انریل تھی, کسی اور کی ہوگی. انریل اسٹیٹ ہے یہ, 2 ہی چیزیں ہیں, یا جنت یا جہنم, یا ریئل یا انریل. یہ ریئل ہے تو نعوذ باللہ انریل. اور یہ پھنسائے گا انعام میں, سواریوں میں. آج کل
लैंड क्रूजर और ये जो टेस्ला है इसमें फंसा है। तो मेरे दोस्तों इस ये चमक धमक ये धोखा है। ये तो हिदायत की 4 अलामतें आखिरी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ये है तो हिदायत है, वरना मेरे दोस्तों बगैर हिदायत के मर गया इसकी कोई नाकी काम नहीं आएगी। जो मर जैसे इन्होंने अबू जहल अबू लहब ने अपने हलाल पैसों से काबे की तामीर की, काबे की तामीर, दोनों जहन्नुम में, क्योंकि मेरे दोस्तों हिदायत नहीं मिली थी। हिदायत मिल जाए मेरे दोस्तों, कुछ भी ना मिला, अल्लाह एक गरीब तरीन आदमी को जिसकी जिंदगी मोस्ट डिफिकल्टी से गुजरी है, एडवर्सिटी से गुजरी है। मैंने गैर मुस्लिम का बयान सुना, नया मुसलमान गैर मुस्लिम का बयान, पता क्या कह रहे थे बयान में, रोते हुए, क्या मैं अल्लाह से एक दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा मार दे, जैसे मर्जी मार, ए अल्लाह मेरे बच्चों से इस्लाम ना छीनना, मेरे बच्चों से इस्लाम ना छीनना। पर मैं एक डुबकी देंगे इस आदमी को जिसने दुनिया तकलीफों से गुजारी हो, हजरत बिलाल की तरह, अबू ज़र ग़िफ़ारी की तरह ऐसी गुजारी होगी, एक डुबकी मारेंगे अल्लाह जन्नत की सारी तकलीफें भूल, एक डुबकी सब भूल जाएगा, या अल्लाह मैंने कुछ देखा ही नहीं। और जो नाउज़-बिल्लाह अय्याशी का शौकीन फिरौन नमरूद कारून, एक डुबकी अल्लाह जहन्नुम की मारेंगे, सारी अय्याशी भूल जाएगा। मेरे दोस्तों हिदायत में, ये नमाज में क्या इहतिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत तो मांग रहे हैं, ये वाजिब हर नमाज में, हमारे यहाँ अरबों में फर्ज है, हर नमाज में पढ़ दी है। इहतिना, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, इहतिनस अल्लाहुम्मा अहदिना फीमन हदैत अल्लाहुम्मा नस्अल हुदा वत्तक़ा, हिदायत मांग रहे हैं। हिदायत मिलती है मेरे दोस्तों, हिदायत मिलती है पहली चीज मांगने से और उन लोगों के साथ बैठने से जिनको अल्लाह ने हिदायत दी हुई है। ये 100% सच बात है। हिदायत मांगने से, अल्लाह से मांगना, और उन लोगों से, यूसुफ को हिदायत मांगने से मिली है। अल्लाह बेतलबे को नहीं देता, कभी कभार दे देता, हजरत उमर को दे दिया। जब वो तालिब इतनी दुआ करते हैं, इतनी कुर्बानी देते हैं, जिससे अल्लाह को तरस आ जाए, अल्लाह ताला हिदायत ना मांगने को उसको भी हिदायत दे देते हैं, जैसे हजरत उमर को दी। लेकिन हिदायत मेरे दोस्तों अल्लाह की एक सुन्नत, एक कुदरत है। कुदरत है माँ बाप के बगैर बच्चा पैदा करते हैं, सुन्नत है माँ बाप के साथ पैदा होती है। तो हिदायत की 4 अलामतें कुरान ने बताई हैं। तो अबू जहल अबू लहब ने काबा बनाया, अल्लाह ने कुरान में कहा ये मुशरिक काबा बना के उसकी खिदमत करके कभी उनके बराबर नहीं हो सकते जो अल्लाह पे ईमान लाए, उसके रसूल पे ईमान लाए और अल्लाह के रास्ते में अपने जान माल के साथ निकलते हैं। ये 3 चीजें बताई, ये काबा बनाने वाले उनके कभी बराबर नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों तो 4 अलामतें कुरान ने बताई हैं कि हिदायत की। सबसे पहले ये मसाजिद को आबाद करते हैं। आज अल्लाह की कसम पूरी दुनिया फिर रहा हूँ, 1% मुसलमान के पास मस्जिद आबाद करने का टाइम, उसको ये भी नहीं पता मस्जिद आबाद कैसे होती है। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे चेहरों को नहीं तुम्हारे दिलों को देख। हमारी सारी मेहनत मस्जिद की दीवार पे, अंदर बिल्कुल खाली, सारी मेहनत, हम केले को छिलके को खा रहे हैं और केला फेंक रहे हैं, छिलका खा रहे हैं। कितने पागल लोग हैं, केला है असल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, कोई फिक्र नहीं थी 9 साल तक कि मस्जिद नहीं, 9 साल तक मस्जिद को अंदर से आबाद किया। मस्जिद में लालटेन नहीं थी। मैं ये लेस्टर शहर, आप में से कोई गया या नहीं, पता नहीं आप गए या नहीं लेस्टर शहर, वहाँ एक क्लब था, शराब खाना, तबलीग वालों ने वहां साथ में दुकान ली। आमाल मस्जिद, जो हुजूर के अमाल है मस्जिद के, ये तबलीगी जमात के नहीं है। मैंने तो अरबों से सुना, मेरी तो जमीन निकल गई। मैं तो जो बताते ना अरबों के पास जाता कि जो ये चार काम है, ये कुरान उतरने की तरतीब है। ये 6 नंबर अपने नहीं है। माज बिन जबल को अल्लाह के नबी ने कहा जाओ माज, उनको पहले कलमे की दावत देना, वो कलमे पे आए, नमाज की दावत देना, नमाज पे आए, ज़कात की, हमारा 3रा नंबर, ज़कात पे आए, 4था नंबर, उनको कहना इखलाक से आपस में मरे नहीं। और हर नबी दाई होता है, हर नबी मुखलिस होता है। ये 6 नंबर हैं, ये हमारे पास। मूसा इस्लाम को 6 नंबर अल्लाह ने बताया। तबलीग में कोई काम कुरान हदीस हयात सहाबा से बाहर नहीं है। मरो की तबाह करो, जिंदा के पीछे ना चलना, सारा काम सहाबा बता। हाँ, इसकी शक्ल थोड़ी बदली हुई है, शक्ल थोड़ी बदली है। क्यों कि पहले जमींदारी होती थी, उससे पैदल, वो ना आपके जमाने में, फिर ट्रैक्टर वो आ गया, बैल, अब ट्रैक्टर से हो रहा है। काम एक ही है, काम एक ही है। पहले कुरान पढ़े किताब में, मोबाइल में पढ़े, काम एक ही है मेरे दोस्तों। तो हिदायत की मेहनत का तरीका सारा कुरान ने बताया है। हिदायत सबसे पहली अलामत, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़का व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। जो 4 काम करते हैं, उम्मीद है यही लोग, फ़असा उलाइका, यही लोग हिदायत याफ्ता। कौन? पहला काम, ये मसाजिद को आबाद करते हैं। और याद रखना मेरे दोस्तों, अल्लाह मुझे बरकत चाहिए। मेरे पास कसरत बहुत थी, बहुत कसरत थी मेरे पास, अल्लाह की कसम बरकत का बाब ही नहीं था। कसरत थी वहां हुनैन में 12,000 की। चंद नए फौजी जो सहाबा थे, चंद दोम के दिल में आया आज 12,000 काफिर 4,000 इनकी पिटाई करेंगे। अल्लाह ने कसरत पे नजर देखी, वहीं हुजूर के होते हुए शिकस्त दिखाने शुरू कर दी।
پھر توبہ کی, ان کو توبہ کرائی, 4 پھر مارا, ورنہ تو 313 نے بغیر ہتھیار کا مارا. میرے دوستو برکت کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا هُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے پہلا گھر تمہارے لیے کعبہ بنایا, مسجد, تاکہ یہاں سے تمہیں ہدایت مل جائے اور برکت. اللہ کی قسم, برکت اور ہدایت کا تعلق مسجد کی محنت سے. میڈیکل یونیورسٹی کی محنت, کچھ بھی نہیں ملے گا 12 سال, ڈانٹے ملیں گی, ٹیچر ڈانٹے گا, ذلیل کرے گا, ذلت ہے 12 سال, لیکن لگے میں ڈاکٹر بن جاؤں, ڈاکٹر. اب جناب 12 سال ہو گئے, اب انشاءاللہ نہ. میرے دوستو ایسے نہیں ہے کہ مسجد کی محنت سے ایک دم نہیں, اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو ایک محنت سے گزارتے ہیں. مسجد کی محنت, جم کی محنت سے, کرکٹ کی محنت. تو مسجد کی محنت میں سب سے پہلی محنت ہے مساجد کو 4 اعمال سے آباد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت عمر ایمان کے حلقے میں بیٹھتے تھے, مجھے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, میں ایمان والا. اللہ کہہ رہے ہیں یا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ ایمان والوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کما آمن الناس, صحابہ لے کے آئے. میرے دوستو ایمان کا حلقہ, اللہ کے نبی کو کہا آپ بھی بیٹھیے. نمبر 2 تعلیم کا حلقہ, دین سیکھنا سکھانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, تعلیم کا حلقہ لگا ہے اور ذکر کا. آپ تعلیم میں بیٹھے, کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. ایمان کے حلقے میں حضرت عمر بیٹھتے تھے, علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لے کے بیٹھیں گے جائیں گے, وہ بھی ایمان کے حلقے بیٹھتے تھے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے جو بات سنتا نہیں ہے, بات سنتا, نہ وہ ہدایت یافتہ ہے نہ وہ عقل مند آدمی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور ان باتوں میں جو احسن بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم الباب, یہ پکے ہدایت یافتہ عقل مند لوگ ہیں. میرے دوستو سننا تو ایمان کا حلقہ, تعلیم کا, اور وہاں عبادت ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کو کہہ رہے ہیں 3 دفعہ تو نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ پڑھ. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اپنے اپنے لگے ہیں. میرے دوستو برا نہ ماننا بھائی, ان سے پہلے تحقیق کر لینا. جتنا انفرادی عبادت ہے قرآن نے اس کو رات میں بیان کیا. مجھے تو علماء نے بتایا کہ اگر دن میں نبی کا کام کرنا ہے, کیونکہ نبی نے فجر صبح پڑھی ہے, تو شام میں پڑھے گا جہنم میں جائے گا. نبی نے یہ جو عبادت ہے نا انفرادی, ساری رات کو کی ہے. قم اللیل الا قلیلا وبالاسحار هم یستغفرون, صحابہ کا کہہ رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ رات کو لمبے قیام کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. یہ بندے کون ہیں اللہ کے؟ یبیتون ربهم سجدا وقیاما, یہ رات کو لمبے سجدے قیام کرتے ہیں. ومن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا, یہ رات کو لمبی طویل سجدے قیام اور تسبیح کرتے ہیں. سارا انفرادی عبادت رات کی ہے. دن میں کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا, یہ نبی کی سنت ہے. دن میں مجمع میں پھرو, ان کی نمازیں ٹھیک کراؤ, ان کا ایمان ٹھیک کراؤ. اے نبی جی 4 کام کرو ان کے ساتھ, ان کو ایمان سکھاؤ. یتلو علیہم آیات, پڑھو قرآن. قرآن سارا دعوت ہے, دعوت سے ایمان بڑھتا ہے. ان کو قرآن سناؤ, ان کو تعلیم سکھاؤ, ان کا تزکیہ حکمت, یہ نبی کا کام ہے. میرے دوستو نبی والی نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی. سجدہ پہلے کر لیا, رکوع بعد میں منہ پہ مارا جائے گا. نبی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یا ایھا المدثر کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر, اٹھو نبی جی دن میں اور ان کو جو ہے دعوت دو, اللہ سے ڈراؤ. اور کیا کرو؟ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں دن میں یہ کام کرو, اور جب رات میں تھک جاؤ اس سے, رات میں تبتل الیہ تبتیلا, اللہ کی عبادت کرو. تو میرے دوستو 4 کام ہدایت کے ہیں. پہلی چیز مساجد کو آباد کرنا 24 گھنٹے. جو مسجد کو آباد کرتا ہے مسجد دعا دیتی ہے, اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اور حدیث میں صحیح, مسجد کو آباد کرنے والوں سے دنیاوی عذاب بھی اللہ ہٹا لیتا ہے, مسجد والوں پہ نہیں آئے گا, حدیث میں. اور یہ حدیث میں نے ان آنکھوں سے زلزلوں میں دیکھی ہے. اللہ نے مجھے دونوں زلزلوں میں بچایا, زلزلوں میں اس مسجد میں ٹھہرا تھا. 5 مسجد بالاکوٹ میں شہید ہوئی, ایک تبلیغی مرکز بچا تھا. وجہ کیا تھی؟ یہ 24 گھنٹے آباد تھا اور کوئی بزرگی نہیں تھی. 24 گھنٹے آباد. ہم اس مسجد میں ایک اینٹ اللہ نے گر دی. مظفر آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس گر گیا, ہوٹل گر گئے, ایک اینٹ مرکز کی اللہ نے نہیں گرنے دی. ہم یہاں گرم چشمے میں گئے, جنید جمشید کے انتقال پہ 9000 فٹ پہ 18 انچ برف, -10, کوئی ہیٹر نہیں, کوئی بجلی نہیں, گیس نہیں. کیا ہوا؟ اندر گئے مسجد گرم. تو میں نے کہا امام صاحب یہ کیا؟ کہا چلو اندر چلو, پہلے تحیۃ المسجد پڑھو اور مشورہ پھر بتاتے ہیں. تو میں نے کہا بتائیں. کہا سعید بھائی جب سے اس بستی کے نیچے پانی ہے, آسٹریلیا کی چند گراؤنڈ ہیں, برسبن پانی پہ ہے, زمین پانی, وہاں باؤنس زیادہ ہوتی ہے گیند, تو یہ بستی گرم چشمہ پانی پہ. کہا سعید بھائی جب سے ہم نے مسجد کو 24 گھنٹے مدرسہ اور مرکز بنایا, اللہ سردی میں پانی کو گرم کر دیتے, گرمی میں ٹھنڈا کر دیتے. یہ آنکھوں دیکھے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ چلو ٹکٹ میں آپ کے لوں گا, دکھاتا ہوں. ہاں علاقہ ڈینجرس ہے, واپس کم لوگ آتے ہیں, ہم لوگ آ گئے تھے الحمدللہ,
علاقہ بہت خطرناک ہے۔ تو میرے دوستو ہدایت کی علامت کیا ہے؟ آج نیت کر لو، نیت آج بدل لو، یا اللہ اب سے مساجد کو آباد کریں گے۔ کون کون نیت کرتے؟ ہم آپ کو نکال نہیں رہے 40 دن 4 مہینے، ہم نہیں، ہم تو ہاں مجھے ابھی لوگ کہہ رہے تھے سعید بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا آئی ٹی سیکھ رہا ہوں۔ میں کہا کہاں سیکھ رہے ہیں؟ میں کہا تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ میں کہا تبلیغی جماعت آئی ٹی سکھا رہی ہے؟ میں کہا کیا؟ میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ آئی ٹی، تو تبلیغی جماعت سے انٹرنیشنل تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ تو بھائی آپ سب سے پہلے نیت کرو، اور کیونکہ اپنے دین پہ جنت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ۔ دیکھو آج لوگ کہتے ہیں نا یار ہم لوگ تو نیک ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں 3 قسم کے ایمان حدیث نے بتائے، ہاتھ سے روکو، زبان سے، یا اس کو یغیرو، اس کو بدلنے کے لیے دل میں فکر کرو۔ جس کو فکر نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ حضرت سلمان اسلام حدود تلاش کرنے کا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا بچہ کہاں ہے، کہاں غائب، فجر میں نماز میں آج نہیں، اور حدود کو فکر ہے شرک کی، بلکہ ہمیں آس پاس شرک کا فکر ہی نہیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا ان کنٹریز میں جھوٹ نہیں ہے، میں کہا جھوٹ مت بولو یار، کتنا جھوٹ ہے، عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، جھوٹ نہیں ہے، ہاں ہمارا والا نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، جھوٹ تو پوری دنیا میں ہے میرے دوستو، اتنا بڑا جھوٹ، عزیر السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہدایت کی علامت ہے یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے۔ حضور کی حدیث ہے صحیح، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، متقی بنو، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، تو میں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے گمان نہیں، متقی بن جاؤ۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، تم ایمان تقوی بنا لو، لفتحنا علیہم برکات السماوات، زمین آسمان کی ساری برکات کھول۔ مسجد نمبر 2، نماز قائم کرو، کم نہیں قائم، نمازی بناؤ۔ اے نبی جی روزی مت گھبراؤ نہیں، واحمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، گھر والوں کو نماز اہل کو پڑھواؤ اور اس پہ ڈٹے رہو صبر سے، ان کو بتاتے رہو ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، ہم خود دیں گے۔ تیسری چیز زکوٰۃ قائم کرو، زکوٰۃ سے اور صدقے سے اللہ کی قسم مال بڑھتا ہے۔ قرآن کہہ رہے یربی صدقات، مال بڑھتا ہے۔ دیکھو زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے ایک جانور لے کے آئے، 3 سال بعد 55 جانور لے کے آئے۔ زکوٰۃ دو، خوشی سے دو، اور اوپر زکوٰۃ صدقے کی بات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے صدقہ بیان کیا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، 6 خرچے اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو، اور قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں حرم میں تھا، فون آیا میرے دوست کا، سعید بھائی میرا سالہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کوئی بتائیں آیت کوئی چیز۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے، وہ سرجری کریں گے لیکن کہہ رہے پہلے وینٹیلیٹر سے ہٹے، یہ 7 دن چیک کریں گے۔ میں کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہا سعید بھائی 15 لاکھ کا۔ میں کہا ہمت کر کے 15 لاکھ صدقہ کر دے۔ قسم کھا رہا ہوں، اس کا فون آیا گھنٹے بعد شاید، کہ سعید بھائی 15 لاکھ جا کے غریبوں میں بانٹا ہے، اللہ نے میرے سالے کو بغیر دوائی کے گھر پہنچا دیا وینٹر سے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے صدقوں سے علاج کرو۔ ہاں ہمارا کیا ہوتا ہے، بیماری آئی $10,000 کی، یار ذرا $10 دے دینا اس کو، فقیر کو، اس صدقے سے کبھی بیماری نہیں جائے گی۔ $10,000 کی بیماری آئی ہے، 5,000 نکالو، اور نکلے گا یوں، کیونکہ میں تو ایسے نکالوں، یہ دے کے دیکھو صدقہ۔ وہ کہے گا ظالم آج کے بعد اس کے پاس نہیں آنا، ایک تو اس نے 5,000 دیا ہے، اللہ سے راضی، اللہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ مرے گا یہ کہے گا اصدقہ وکن من الصالحین، مجھے صدقہ کرنے دے تاکہ میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جماعت میں آ جاؤں۔ تو جب 5,000 دے گا بیماری بھی جائے گی اور 10 گنا واپس اللہ لوٹائیں گے دنیا میں۔ کتنا؟ تو میرے دوستو زکوٰۃ قائم کرو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ دیکھو ایک بہت ڈر میں دکھ دیتے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے مسلم شریف کی روایت ہے قلم بنایا، قلم، اور کل لکھ دے جو قیامت تک ہوگا، گھبراؤ نہیں، آپ کا مستقر کہاں ہوگا، مت گھبراؤ، اللہ کی قسم ہے اس سے ہو کیا، بالکل مت ڈرو۔ آپ کو اللہ اگر نے یہاں سے نکالنا ہے آپ نکلے جاؤ، حضور کو نکالا اللہ نے مکہ سے، مستقر کی گھبراؤ نہیں، کہاں مرے گا طے۔ وہ سلیمان اسلام کے دربار میں کھڑا ہے، وہ کہا یہ آدمی دیکھ رہا ہے فرشتہ لگ رہا ہے اسرائیل، اے سلیمان مجھے یہاں سے نکال دے، کہا کہ انڈیا بھیج دیں، اور جاؤ انڈیا۔ تو اسرائیل اسلام نے کہا سلیمان اسلام اللہ نے کہا تھا اس کی روح قبض کرنی ہے، میں کہا یہاں ہے، اس کی کیسے قبض کروں، وہ کہاں کرنی تھی، اللہ کی قدرت، فوراً جا کے وہاں روح قبض کر لی۔ تو میرے دوستو ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی جو کتاب میں طے ہے، نہ آگے نہ پیچھے، بالکل گھبرانا۔ ولم یخشى الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ اور کتابیں کہتی ہیں جو مسجد کو آباد کرے گا اور نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ قائم کرے گا، اللہ خود اس کے اندر سے تمام خوف نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی آج سے چاروں ہدایت کے کام کرے گا؟ بتائیں بھائی، کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ روز کریں گے یا کبھی کبھار؟ اور خود کریں گے اوروں کو بھی لائیں گے؟
ہاں اور ہمارے پشتو والے نا ہمارے یہاں امیر تھے, انتقال کر گئے, وہ افریقہ کے افرو امریکن. تو وہ جب جماعت آئی نا تو انہوں نے اس نے کہا نسوار لائے ہو؟ میں کہا کہاں یہ نسوار, افرو امریکن نسوار کھاتا ہے. تو بھائی نسوار لگا دی تو تبلیغ نہیں لگا سکتے, لیکن پشتو والوں نے ماشاءاللہ کام بھی بہت کیا. اور یہ ہماری گجراتی بھائی نا میمن, انہوں نے مال لگایا, انہوں نے جان لگائی, جان مال سے اللہ تعالیٰ نے دین کو کہاں پہنچا دیا. تو میرے دوستو دیکھو, یہ مسجد پوری دنیا کے علاقے کی ہدایت بن سکتی, یہ پاور ہاؤس ہے, یہاں سے ایمان جا سکتے. لیکن ابھی کیا ہے, بس خراب ہے, یہ 100 آدمی بس میں بیٹھے ہیں, ایک تسبیح لے کے بیٹھے ہیں, قرآن باہر 3 بیچارے پرانے ہمارے بوڑھے دھکا دے رہے ہیں کہ بس اسٹارٹ ہو جائے. اچھا 4 میری طرح کے فون پہ باتیں کر رہے ہیں ہاتھ رکھ کے, ہاں بھائی میں بس چلنے کے لیے انشاءاللہ. دیکھو یار کوئی غم فکر نہیں, وہ 3 بیچارے دھکا دے رہے ہیں, اللہ نکال دے یا اللہ نکال دے. تو بھائی سب مل کے بس چلائیں گے, اللہ چلا دے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ تعالی. آپ ایک نیت اور بدل لیں کہ جب آدمی 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں ابھی حرم میں جا کے لیلۃ القدر میں, 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں لیلۃ القدر میں, ان کا اجر جمع کر دو, 2 فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا. 2 فرض کا نیت تو بدلی, میں فرض پڑھتا ہوں, ابھی یہ گناہ تھا, ابھی نیت کی, میں جو قبول ہے, یہ نیکی بن گئی, اتنی بڑی نیکی, نکاح ہو گیا. آپ یہاں آئے تھے کمانے کی نیت سے. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ پاکستان کا کمزور ہے, رازق اللہ یا پاکستان والے ہیں؟ آپ بتائیں بھائی. حکومت دیتی ہے روزی یا یہ جو ڈالر حکومت نے بڑھایا اللہ نے؟ بتا دیں بھائی, مجھے بھی غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو اللہ بڑھا نہیں, روزانہ کہہ رہے جی حکومت نے ڈالر بڑھا دیا. وہ فرشتے نیچے دیکھ کے ہنستے ہیں, بیوقوف, اوپر اللہ نے آرڈر دیا. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ لہ الخلق والامر, تمام تخلیق میری ہے, میرا حکم چلتا ہے نا. آپ نیت بدل لیں, اللہ اکبر, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جو سچی توبہ کرے ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ توبہ کے بعد پچھلے گناہ استقامت و نیکی مدد ہے. آج آپ نیت بدل لیں, اے اللہ اس ملک میں اب یوں رہوں, اس لیے رہوں گا کہ جتنی میری طاقت ہے تو نے صلاحیت دی ہے, میں اب اس کو استعمال کروں گا ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے. کون کون نیت بدلتا ہے بھائی آج انشاءاللہ تعالی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول ہو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہم سے اجازت. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت الفردوس مع الابرار یا ذی الوفاء بالعالمین. یا اللہ جیسے آج ہم بیٹھے ہیں, ہم سب کو اولاد و نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس میں ہمیں بھی وہاں پہنچا. اللہ جتنے مسلمان مر چکے ان کی مغفرت فرما, جو خیر آپ علیہ السلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما, جو شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ عطا فرما. ہماری مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما, ذریعے کے طور پہ ہمارے اولاد کو رسو قبول فرما. ہمارے علماء کی, مدارس کی, خانقاہ کی سب کی حفاظت فرما, ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما, ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, متقی بنا, دین کا داعی بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علیکم, جزاکم اللہ خیر.